کہاں ہیں؟ وہ تینوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے تھے اور خود کو ایک خوبصورت باغ میں کھڑا پایا تھا جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ بے شمار ہرے بھرے پھلوں اور پھولوں سے لدے پیڑ ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ میں تو اپنے کمرے میں سویا تھا پیپر کی تیاری کرتے ہوئے، لیکن یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت میں آ گئے ہوں، اذلان نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی اپنے بستر پر سو رہا تھا اس کے ساتھ، شایان نے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ وہ تینوں حیران پریشان سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگے جب سعد ایک چھوٹے سے پودے سے ٹکرایا۔ ارے تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ پودے میں سے آتی آواز سن کر وہ تینوں اچھل کر دور جا کھڑے ہوئے۔ یہ کس کی آواز تھی؟ شایان نے ڈرتے ڈرتے اذلان سے پوچھا۔ یہ میری آواز تھی جس سے تم ٹکرائے ہو ابھی۔ تم انسانوں کے تو ماتھے پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں، پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس پودے کو چھونا چاہا تھا، لیکن پودے کی آواز سن کر رک گیا۔ خبردار جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تم انسان ایسے ہی ہوتے ہو، کبھی ہمارے پھول توڑ لیتے ہو، کبھی پھل، اور کبھی تو ہمارے پتے بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی زوردار دھاڑ پر وہ تینوں اس سے دور ہوئے تھے۔ اب تک تو صرف ممی پاپا سے ڈانٹ کھاتے آئے تھے، لیکن اب ان پیڑ پودوں سے بھی کھانی پڑے گی۔ انہیں باغ سے ملے ایک بڑے سے گھر سے کچھ آوازیں آتی سنائی دیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس بڑے سے گھر کو دیکھا جو آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ گھر سفید رنگ کا تھا اور بے حد خوبصورت تھا۔ اس باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت اور بڑا سا فوارہ لگا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس آواز کے تعاقب میں چلنے لگے اور چلتے چلتے ایک بڑی سی کھڑکی تک جا پہنچے۔ کھڑکی قدرے اونچی تھی، اس لیے انہیں اچک کر اندر جھانکنا پڑا۔ اندر جھانکتے ہی چاروں کے منہ سے ایک ساتھ اوہ کی آواز نکلی۔ یہ تو سنڈریلا تھی نا؟ شایان کے پوچھنے پر ہاں میں سر ہلایا۔ اور اس کی ظالم ستیلی ماں جو اس پر ظلم کرتی تھی اور اس سے سارے گھر کا کام کرواتی ہے، اذلان نے اشارہ کر کے بتایا۔ تو کیا ہم سنڈریلا کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں؟ سعد نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ ٹی وی تو نہیں، یہ تو کھڑکی ہے۔ شایان آخر میں بے وقوف کہتے کہتے رکا تھا۔ تبھی سنڈریلا اور اس کی ظالم ماں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بھاگو، ورنہ یہ ہم پر بھی ظلم کرے گی اور ہمیں بھی پکڑ کر ہم سے کام کروائے گی۔ وہ چاروں ڈر کی کھڑکی سے پیچھے ہٹے تھے۔ اب وہ چاروں باغ کے کونے میں چھپ کر بیٹھے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ انہیں پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے آس پاس پانی کی تلاش میں نظر دوڑائی، تبھی ایک بڑے سے دروازے سے انہیں سنڈریلا اپنی گلاس سینڈل پہنی آتی دکھائی دی۔ اسی کے پیچھے اس کی ستیلی ماں بھی تھی۔ ان تینوں نے جلدی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگانے کی تیاری کرنے لگے۔ تبھی انہیں سنڈریلا کی آواز سنائی دی۔ تم تینوں آج ہمارے مہمان ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم یہاں کیسے، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے۔ شایان نے ایک ہی جملے میں سارے سوالات پوچھ ڈالے۔ یہ فیری ٹیل کی دنیا ہے، یعنی کہانیوں کی دنیا۔ یہاں ہم سب مل جل کر اور پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ ایک پیاری سی آواز پر ان تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ یہ تو اسنو وائٹ ہے، اذلان نے سعد کے کان میں سرگوشی کی۔ اسنو وائٹ نے ان کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھمایا، لیکن اس گلاس میں پانی نہیں تھا، بلکہ بہت میٹھا اور ٹھنڈا منفرد سے ذائقے والا شربت تھا۔ وہ تینوں ایک ہی سانس میں سارا شربت پی گئے۔ اور کون کون رہتا ہے یہاں؟ شایان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سب رہتے ہیں، میں، اسنو وائٹ، ریپلزل، الادین اور جیسمین، اور بھی بہت سے لوگ، ہم سب اس گھر میں مل جل کر رہتے ہیں۔ آؤ ہم لوگ تمہیں اپنے کمرے دکھائیں۔ وہ تینوں سنڈریلا کے پیچھے چل دیے۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک بڑا سا ہال تھا اور اس کے چاروں طرف بے حد خوبصورت کشادہ اور بڑے کمرے تھے جنہیں بہت خوبصورتی سے ہر کہانی کے مطابق سجایا گیا تھا۔ یہاں ہر کمرہ ایک الگ کہانی کی دنیا ہے جہاں اس کہانی کے سارے کردار مل جل کر رہتے ہیں۔ وہ تینوں ہونک سے آنکھیں پھاڑے ہر کمرے کو شوق سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کمرے تو واقعی بالکل ان کتابوں والی کہانیوں جیسے تھے۔ کیا ہم واقعی کہانیوں کی دنیا میں ہیں؟ اذلان نے حیرانی سے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسنو وائٹ نے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں ننھے ننھے 7 بونوں سے بھی ملوایا۔ ان سب کے ساتھ مل کر پورا گھر گھوما، مزے مزے کی چاکلیٹس کھائیں اور خوب مزہ کیا۔ وہ تینوں اب بہت تھک چکے تھے۔ کیا اب ہم کبھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکیں گے؟ سعد کی زبان پر وہ سوال آ ہی گیا جو کافی دیر سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر سنڈریلا مسکرائی اور انہیں لیے ایک بار پھر سے باغ میں آ گئی۔ اس نے دیکھا سورج غروب ہونے والا تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر ایک پودے میں سے پھول توڑ کر ان کی طرف بڑھایا۔ واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم چاروں یہ پھول ایک ساتھ سونگ کر اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو۔ شایان نے آگے بڑھ کر سنڈریلا کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ وہ سب ایک قطار میں انہیں الوداع کہنے کے لیے کھڑے تھے۔ کبھی کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا، سنڈریلا نے انہیں نصیحت کی تھی۔ چاہے کوئی بھی مشکل ہو، ہمت نہیں ہارنا، ہمیشہ پر امید رہنا۔ اسنو وائٹ نے آگے بڑھ کر کہا، تم جیسے ہو ہمیشہ ویسے ہی رہنا، کبھی خود کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ الادین نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا۔ سنڈریلا کی ماں نے ان سے کہا تھا، سارے راستے بند ملے تب بھی ہمت مت ہارنا، کوشش کرتے رہنا۔ ریپنزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے سب سے مل کر سب کو گڈ بائی کہا اور چاروں نے ایک ساتھ وہ پھول سونگا۔ اچانک ان کی آنکھ امی کی آواز سے کھلی جو انہیں اسکول جانے کے لیے اٹھا رہی تھی۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو پراسرار مسکراہٹ سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے سفر کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتانے کا وعدہ کر لیا۔